یہ شوگر بلا کیا ہے, شوگر چیز کیا ہے, میں تو پریشان ہو گیا ہوں. تو ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ اگر آپ لاپرواہی کرتے ہیں, شوگر کو سنجیدہ نہیں لیتے, آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں, بینائی جا سکتی ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, فالج ہو سکتا ہے. ڈائبٹیز جو ہے وہ ڈسیبلٹی اینڈ ڈیتھ کاز کرتی ہے. اٹ کازز ارلی ڈسیبلٹی اینڈ ارلی ڈیتھ. جن لوگوں کو شوگر ہے ان کو ارلی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. شوگر اور بلڈ پریشر کے بارے میں جو ان کا دوسرا نام جو ہے نا وہ سائلنٹ کلر ہی ہے. یعنی آسان لفظوں میں ہم علامات یہ کہیں گے, چاہے وہ بچے ہیں یا بڑے, پیاس بہت لگے گی, پیشاب بار بار آئے گا, وزن میں کمی ہوگی. تو ایسے ہی ہمارے عوام کو بتائیں کہ آپ نے پرہیز کیا کرنا ہے. لوگ تو مٹھائیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی پرہیز نہیں ہوتا. جن کو شوگر ہے ہم دیکھتے ہیں بڑی لاپرواہی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کیوں میٹھا کھا رہے ہیں, بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. ناصر بھائی آپ بھی کھائیں, کچھ نہیں ہوتا. آج کل 20 سال کے بچے کو بھی ڈائبٹیز آ جاتی ہے, اس لیے کہ بہت ارلی ایج سے شوگری سبسٹنسز بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں, کولڈ ڈرنکس, لوگ فروٹ کے بجائے ان کا جوس پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے, تو اس سے شوگر ہوتی ہے. یہ کیسا ہے؟ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھوں. کون سے ایسے شوگر کے مریض ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے؟ اور عوام ہم سے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اب شوگر بھی ہے, بڑی پرابلم ہوتی ہے, تو اس کو کیسے مینیج کریں؟ فیس بک پہ بہت سے لوگ مختلف بیماریوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں, یوٹیوب پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں سے اکثر لوگ ڈاکٹر اور حکیم نہیں ہوتے اور وہ ایک انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں ہر بندے کو جو کہ اکثر غلط ہوتی ہے اور لوگوں کو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اب ہم آپ کو صحیح انفارمیشن دیں گے. وہ کہتے ہیں نا اصلی ڈاکٹر اور اصلی نسخہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ناصر ہاشمی. ناظرین آج بڑا اسپیشل پوڈ کاسٹ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں, خاص طور پہ آپ کے لیے, کیونکہ آپ ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ صحت کے بڑے مسائل ہیں لیکن اس کی کوئی صحیح انفارمیشن نہیں ملتی. فیس بک پہ بہت سے لوگ مختلف بیماریوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں, یوٹیوب پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں سے اکثر لوگ ڈاکٹر اور حکیم نہیں ہوتے اور وہ ایک انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں ہر بندے کو جو کہ اکثر غلط ہوتی ہے اور لوگوں کو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. تو ناظرین ہم نے یہ سلسلہ آج سے شروع کیا ہے. اب ہم آپ کو صحیح انفارمیشن دیں گے. وہ کہتے ہیں نا اصلی ڈاکٹر اور اصلی نسخہ. تو آج جو ہمارا بوڈ کاسٹ ہے وہ اسپیشلی آپ کے لیے, اور ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے شوگر, ڈائبٹیز. ہم اس پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور ڈاکٹر موجود ہیں. ان کو بڑی ہم نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. اب ہم کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ جاری رہے تاکہ آپ کو صحیح انفارمیشن ملے, آپ کو صحت کے حوالے سے کوئی غلط انفارمیشن نہ ملے, تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. تو ہم وقت کو ضائع نہیں کریں گے. ڈاکٹر نصیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 25 سال کا ان کا تجربہ ہے, کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں, بہت بڑا نام ہے, بڑے عرصے سے میں ان کو جانتا بھی ہوں اور آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. تو ہم وقت کو ضائع نہیں کرتے, ہم ڈاکٹر نصیر خان صاحب کی طرف چلتے ہیں, ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور صحیح انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو ناصر, آپ نے مجھے انوائٹ کیا کہ اس طرح کی میں انفارمیشن لوگوں تک پہنچاؤں. آئی ہوپ کہ یہ ہمارا سیشن لوگوں کے لیے بڑا انفارمیٹیو بھی رہے گا اور ہیلپ فل بھی رہے گا. اور بیسیکلی مریض کا علاج اس وقت تک صحیح طریقے سے نہیں ہوتا جب تک مریض اپنا علاج خود نہیں کرتا, اور خود اپنا علاج وہ اسی صورت میں کرے گا جس وقت اس کے پاس رائٹ انفارمیشن ہوگی. یہ بڑا یہ ہے, وی ول ٹرائی کہ ان تک رائٹ انفارمیشن جو ان کے متعلقہ ہے جتنی وہ کر سکتے ہیں, جتنی ان کو ضرورت ہے وہ ان تک پہنچے, تاکہ اپنے ٹریٹمنٹ میں وہ خود اپنا حصہ بھی ڈال سکیں. بالکل صحیح بات کی ہے اور اہم ضرورت ہے صحیح انفارمیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ شوگر بلا کیا ہے, شوگر چیز کیا ہے, اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ جن کو شوگر ہے ہم دیکھتے ہیں بڑی لاپرواہی کرتے ہیں, اکثر میٹھا کھا رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ کیوں میٹھا کھا رہے ہیں, وہ بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ناصر بھائی آپ بھی کھائیں, کچھ نہیں ہوتا. دوائی بھی ٹائم سے نہیں لیتے, کولڈ ڈرنک بھی پی رہے ہیں, میٹھا بھی کھا رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے, جو چیک اپ نہیں کرتے, ان کو علامات بھی ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں لیکن تب بھی سنجیدہ نہیں لیتے اس معاملے کو. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کی کمپلیکیشن کیا ہیں, اتنا خطرناک ہوگا یہ جو لوگ اپنی جان سے کھیلتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ یہ شوگر بلا کیا ہے؟ ناصر, شوگر ایک بیماری ہے اور یہ بڑی خراب بیماری ہے. یہ انسان کی لائف کو بہت بری طرح سے افیکٹ کرتی ہے, اور ایک اندازے کے مطابق ایوریج انسان جس کو شوگر ہوتی ہے اور اگر وہ وقت پہ ڈائگنوز نہیں ہوتی, وہ وقت پہ ٹریٹمنٹ اس کی شروع نہیں ہوتی اور ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوتی, اس کی شوگر کنٹرول نہیں رہتی,
تو وہ ایسی کمپلیکیشن کریٹ کرتی ہے کہ آدمی کی کوالٹی لائف جو ہے وہ 10 to 15 ایئرس تک کم ہو جاتی ہے. یعنی اس کی زندگی کے 15 سال ختم. دوسرے لفظوں میں آپ میں یوں کہوں گا کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ ڈسیبلٹی اینڈ ڈیتھ کاز کرتی ہے. اٹ کازز ارلی ڈسیبلٹی اینڈ ارلی ڈیتھ. آپ کو میں ایک سمپل بات, میرا ایک پیشنٹ جس کو 10 ایئرس کی ایج میں ڈائبٹیز ہوئی, 22 ایئرس کی ایج میں اس کی ڈیتھ رینل گردے فیل ہونے کی وجہ سے ہو گئی. آئی نو ہم, فیملی کو جانتا ہوں, میرے انڈر ٹریٹمنٹ میں رہا ہے. آئی نو اے وومن, ایک عورت کو میں جانتا ہوں, میری پیشنٹ ہے, کہ جس کو شوگر 15-20 سال کی عمر سے شروع ہوئی, 35 اور 40 سال کی عمر میں اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی. اب وہ ایک ٹانگ کے بغیر رہ رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے ڈسیبلٹی ہے, دوسری طرف سے ڈیتھ ہے, ارلی ڈسیبلٹی. یہ دونوں چیزیں جو ہیں ڈائبٹیز کا رزلٹ ہیں اگر ڈائبٹیز کو ٹائم پہ ڈائگنوز نہ کیا جائے اور اس کی ٹریٹمنٹ پراپرلی نہ کی جائے. یہ تو بڑی خطرناک صورتحال آپ بتا رہے ہیں. جی, یہ خطرناک صورتحال ہے اور بالکل ہے. ابھی دیکھیں کہ فرض کرتے ہیں کہ اگر میں اپنے سننے والوں کے لیے صرف سمپل بات بتاؤں کہ ڈائبٹیز کیا کرتی ہے انسان کے ساتھ. ٹھیک ہے, کہنے کو تو ڈائبٹیز بس صرف شوگر صرف یہ ہے جی کہ بلڈ میں شوگر زیادہ ہے, لیکن شوگر بلڈ میں زیادہ ہے, اس کی کازز کیا ہیں یا اس کی ڈیٹیل کیا ہیں ان کی طرف ہم نہیں جاتے. ہم یہ اس طرف جاتے ہیں کہ اگر زیادہ ہے تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہے. رزلٹ یہ ہے کہ اگر کسی کی شوگر زیادہ ہے اور کنٹرول نہیں ہے تو 15 سے 20 سال کے بعد آدمی کی آنکھوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور تقریباً 20 اور 25 سال کے بعد آدمی بلائنڈ ہو سکتا ہے, یعنی بینائی جا سکتی ہے. اور دنیا میں بلائنڈنس کی جو نمبر 1 کاز ہے, اگر ہم ڈیولپڈ کنٹریز اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو ملا دیں تو نمبر 1 کاز از ڈائبٹیز. تو ڈائبٹیز دنیا میں نابینا پن کا ایک یعنی پہلی نمبر کاز ہے. تو اسی طرح سے اگر گردے ایفیکٹ ہوتے ہیں 15-20 سال کے بعد, شوگر کنٹرول نہیں ہے تو گردوں پہ ایفیکٹ ہو جاتا ہے. جب گردوں پہ ایفیکٹ ہوگا تو پھر کیا رزلٹ رہتا ہے, ایک دفعہ گردے فیل ہو جاتے ہیں تو آدمی ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے. تو ہر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز اگر ڈائلسس پہ آدمی چلا جاتا ہے تو اس کی لائف کتنی انکمفرٹیبل ہے اور اس کی کاسٹ کیا ہے. اور اگر وہ ڈائلسس نہیں ہے تو الٹرنیٹیو ٹرانسپلانٹ, وہ ٹرانسپلانٹ ملے گا کہاں سے, ہوگا کیسے, اس کا بہت مشکل ہے. تو یہ دونوں کمپلیکیشن. اب یہی نہیں ہے جن لوگوں کو شوگر ہے ان کو ارلی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. یعنی نارملی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی مرد کو ہارٹ اٹیک اگر ہوگا تو وہ 50-60s میں جا کے ہوگا, لیکن ڈائبٹیز کے جو لوگ ہیں جن کو 15-20 سال کی عمر میں ڈائبٹیز شروع ہوتی ہے وہ تو 35 سے 40 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ہارٹ اٹیک ہو گیا تو آپ دیکھیں کہ لائف کیسی چل رہی ہے. اب ایک تو وہ پہلی والی لائف نہیں رہی, دوسری بات کہ اینجیوپلاسٹی, اینجیوگرافیز, بائی پاس اور بہت ساری میڈیسن. اب یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بات, اس سے آگے چلیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ارلی اسٹروک, یعنی نارملی بھی ایکسپیکٹ کہ کسی آدمی کو اسٹروک فالج 60 کی ایج میں فالج ہونا چاہیے, لیکن ڈائبٹیز کے لوگ جو ہے نا 40s کی ایج میں جا کے ان کو فالج ہو جاتا ہے. تو فالج کے بعد کی زندگی کوئی آدمی بھی امیجن کر سکتا ہے کہ کیسی ہوتی ہے. ایک ٹانگ کام نہیں کرتی, بازو نہیں کام کرتا, زبان کام نہیں کرتی, آدمی ڈسیبلڈ ہے, ڈپینڈنٹ ہے. تو یہ ساری, اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے فٹ کی ڈیزیز ہو جاتی ہے جس کو ہم ڈائبٹک فٹ کہتے ہیں. یعنی وہ بلڈ ویسلز اس کے ویک ہو گئے اور بلڈ کم جاتا ہے اور بلڈ پیر جو ہے وہ اس کی نیوٹریشن کم ہو جاتی ہے, اسکیمیا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد نوبتی آتی ہے کہ پیر کاٹنا پڑتا ہے. تو یہ ڈسیبلٹیز ہیں, یعنی ایٹ لیسٹ یہ بہت ہی کامن چیزیں ہیں. ہارٹ اٹیک, اسٹروک, فٹ کی ڈیزیز جس سے پیر کاٹنے کی نوبت آ سکتی ہے, گردے کے فیلئر اور آنکھوں کی بینائی کا کمپلیٹلی فیلئر یعنی جانا, یہ ساری کمپلیکیشنز ڈائبٹیز کی ہیں. لانگ ٹرم کمپلیکیشن کہ جان بھی جا سکتی ہے. اگرچہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں. یہ کمپلیکیشنز وہ ہیں, اس کو میں نے اس لیے مینشن کیا ہے کہ ہر ایک آدمی کے ایکسپیرینس میں کہیں نہ کہیں یہ کمپلیکیشنز آ رہی ہوں گی. آپ آنکھیں بند کر کے کوئی آدمی سے سوچے کہ ان کا ایک عزیز تھا جس کو ڈائبٹیز تھی اور وہ اب رینل ڈائلسس پہ ہے, دوسرے کو اسٹروک ہوا ہے. تو یہ ساری کمپلیکیشن ڈائبٹیز کی ہیں, اور ڈائبٹیز انہی کمپلیکیشنز کی وجہ سے انسان کی لائف کو کم کر دیتی ہے. دیٹ از وائی وی سے کہ جی ڈائبٹیز جو ہے ڈسیبلٹی اینڈ ڈیتھ اور ایک کوالٹی لائف وہ کم ہو جاتی ہے. اور مطلب ہم ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک آدمی کا جو لائف کا لاسٹ
پوائنٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، لیکن شاید لکھا ہوا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ اچھی کر لی تو بڑھ جائے گی، وہ ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ نہ کی تو ڈائبٹیز ول ٹیک لائف، وی ڈونٹ نو. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری آبزرویشن میں بہت کامن آتا ہے کہ جن لوگوں کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی وہ گردے کی فیلئر کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، اسٹروک کی وجہ سے بہت ارلی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. میں تو پریشان ہو گیا ہوں. تو ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ اگر آپ لاپرواہی کرتے ہیں، شوگر کو سنجیدہ نہیں لیتے، تو آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، بینائی جا سکتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے آپ کی جان جا سکتی ہے. اور میں ایک چیز ایڈ کروں کہ اگر شوگر ٹائم پہ ڈائگنوز ہو، اگر شوگر کا علاج پراپر ہو اور شوگر کنٹرول رہے تو یہ جو کمپلیکیشنز ہیں یہ نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوں گی. اگر کسی کو دیر سے ڈائگنوسس ہوتی ہے اور کچھ کمپلیکیشنز اس میں شروع ہو گئی ہیں تو اگر اس کا اچھا کنٹرول ہوگا تو یہ کمپلیکیشنز آگے نہیں بڑھتی، وہاں پہ رک جاتی ہیں. کبھی کبھی کچھ کمپلیکیشن جو ہے ریورس بھی ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ڈائبٹیز کو سیریسلی لیا جائے، ارلی ڈائگنوسس، پراپر ٹریٹمنٹ اور پراپر کنٹرول. یہ کویسچن ہی میں نے آپ سے اس لیے کیا تھا کہ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹیبل پہ میٹھا پڑا ہوا ہے اور ناصر بھائی کچھ نہیں ہوگا، کھا رہے ہیں، شوگر ہے ان کو، لوگ منع کر رہے ہیں یار آپ نہ لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بات بہت کامن ہے کہ شوگر کو جو ہے نا شاید انفارمیشن انف نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے شوگر کو لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں. اور دوسری جو ہم اگلے سیگمنٹ میں جا کے اس پہ بات بھی کریں گے کہ بیسیکلی انسان کے ایک آدمی کو کیا پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے شوگر رکھنی کہاں پہ ہے، اس کی شوگر ہے کتنی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو چونکہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا، فرض کرتے ہیں ایک آدمی کی شوگر شروع میں 500 تھی، بعد میں 300 آ گئی، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، یار ٹھیک ہے 300 مجھے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے اور میں ٹھیک بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے بھی لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے. اچھا، کیا شوگر کو ہم سائلنٹ کلر بھی کہہ سکتے ہیں؟ شوگر اور بلڈ پریشر کے بارے میں جو ان کا دوسرا نام جو ہے نا عام، وہ سائلنٹ کلر ہی ہے. یعنی خاموش علامات قاتل کم ہوتی ہیں شروع کے ٹائم پہ، جب کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں تو بہت ساری علامات آ جاتی ہیں، لیکن اس وقت وہ چیز جو کچھ ریورس نہیں ہوتی اور اٹ لیڈس ٹو ڈیتھ، تو یہ سائلنٹ کلر ہے. کیونکہ ایک عرصے تک آدمی کو اس کی شدت، اس کی علامات نہیں ہوتی، اور جب علامات آتی ہیں تو اس وقت بہت سارا کام ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں، ڈیفینیٹلی کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب کیسے پتہ لگے کسی بھی شخص کو کہ مجھے شوگر ہے؟ ایک تو اس کی علامات کیا ہیں، سب سے پہلے کہ اس کی علامات ہمارے عوام کو بتائیں، اور دوسرے نمبر پہ کہ اس کا ٹیسٹ کیسے کرنا ہے، یہ ڈائگنوز کیسے ہوگا؟ اچھا ناصر، اس طرح سے ہے کہ شوگر کی کچھ علامات ہیں، اور یہ خاص کر بچوں میں جو شوگر ہوتی ہے اس میں زیادہ ہوتی ہیں. یعنی پیاس زیادہ لگنا، ٹھیک ہے، پیاس کا زیادہ لگنا، یورین کا زیادہ آنا، اور بھوک زیادہ لگنا، اور ویٹ کم ہونا. یہ بڑی کامن ہے اور یہ بچوں میں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ ایڈلٹس میں بھی آ جاتی ہیں. تو بڑوں میں کیا ہوتی ہیں؟ اگر بچوں میں یہ کنٹرول بہت خراب ہو جاتا ہے، جب ایڈلٹس میں شروع میں کنٹرول اتنا خراب نہیں ہوتا، کیونکہ بچوں میں جلدی بیماری اسٹیبلش ہوتی ہے تو بہت جلدی ان کا کنٹرول ڈی رینج ہو جاتا ہے، اور بھی کچھ ریزنز ہوتے ہیں، تو ان میں یہ سمٹمز جو ہے نا بہت جلدی آتے ہیں اور بہت شدت سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو اس کے علاوہ انفیکشنز بہت کامن ہوتا ہے کہ یورین میں انفیکشن ہو گئی، اسکن میں انفیکشنز ہو گئی، اس طرح کی، تو یہ اس طرح کے سائن سمٹمز ہوتے ہیں. اور بڑوں میں ویٹ کا کم ہونا، بڑوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن میں سائن سمٹمز انیشلی نہیں ہوتے، اور جب کنٹرول بہت خراب ہو جاتا ہے تو اس وقت ان کا جو ہے یہی سمٹمز آئیں گے کہ ان کو یورین زیادہ آئے گا، پولی یوریا اس کو کہتے ہیں، پولی ڈپسیا ان کو پیاس زیادہ لگے گی، پولی فیجیا ان کو بھوک زیادہ لگے گی. سیم ہے یہ، اور ویٹ یعنی بچوں کے بڑوں کے علامات سیم ہیں، لیکن شدت سمٹمز کی جو ہے بچوں میں زیادہ ہوتی ہے اور بڑوں میں کم ہوتی ہے. اور بڑوں میں ذرا دیر سے سمٹمز آتے ہیں جس وقت کنٹرول بہت ہی خراب ہو جاتا ہے. ارلی ان کے سمٹمز کم ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ کے پاس سمٹمز ہوں تو آپ بلڈ ٹیسٹ کریں، کیونکہ ڈائگنوسس ٹیسٹ سے ہوتی ہے.
ٹھیک ہے, کہ بچہ اگر بار بار یورین پاس کرنے کے لیے جا رہا ہے, بچے کا ویٹ کم ہو رہا ہے, تو آپ سسپیشن کریں. آپ کی فیملی میں کوئی بچہ جو ہے ایک بچہ ہے تو دوسرے پہ نظر رکھیں اس طرح سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر سمٹمز نہیں ہے ایڈلٹس میں تو پھر کیا کریں. پھر ایک چیز یہ ہے کہ چند ایک رسک فیکٹرس ہیں. فرض کرتے ہیں کہ جس کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے اس میں ارلی ڈائبٹیز آنے کا چانس ہے, اس لیے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیے روٹین میں کسی ایک ایج میں, یعنی 25 ایئرس سے آن ورڈ, نہیں تو 30 ایئرس سے آن ورڈ, لیکن اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر ٹھیک صاحب, ہے. دوسری چیز یہ کہ جن لوگوں کا ویٹ زیادہ ہے اچھا ان کو ٹیسٹ فریکوینٹلی ٹیسٹ کرنا چاہیے. کتنے عرصے بعد؟ دیکھیں, اگر تو کوئی آدمی ٹیسٹ کرتا ہے اسکریننگ کے لیے تو ایک ٹیسٹ کرتا ہے اور وہ نارمل آتا ہے تو سال کے بعد آپ ٹیسٹ دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت ہی دبلے پتلے انسان کے لیے یہ بھی ہے کہ 3 سال کے بعد 5 سال کے بعد بھی ریپیٹ کر سکتا ہے. لیکن جو اوبیسٹی ہے, موٹاپا ہے, ٹھیک ہے, یا فیملی میں شوگر ہے, تو آئی بلیو کہ 25 ایئر سے بعد لوگوں کو پر ایئر ٹیسٹ کر لینا چاہیے. تو ٹیسٹ کریں گے یا پھر سمٹمز ہوں تو ان کو. اسی طرح سے ایک اور کنڈیشن ہے کہ کچھ فیمیل لیڈیز کو, ویمنس کو پریگننسی کے دوران ڈائبٹیز ہوتا ہے, تو اگر ان کا ڈائبٹیز پریگننسی کے بعد ختم بھی ہو گیا تو اس کے بعد بھی وہ ان کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے اور ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے ایئرلی کہ کہیں وہ پرماننٹ ڈائبٹیز میں کنورٹ تو نہیں ہو رہی. تو اس لیے ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہوں تو پھر بھی ضروری ہے. اور اگر آپ کے رسک فیکٹرز ہوں, فیملی ہو, اوبیسٹی ہو, یا کسی کو بلڈ پریشر ہو, یا کسی کو کسی ایج میں بھی اگر ہارٹ ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی ہے, تو ان لوگوں کو شوگر کے لیے ٹیسٹ کرنا چاہیے پراپر. یعنی آسان لفظوں میں ہم علامات یہ کہیں گے, چاہے وہ بچے ہیں یا بڑے, پیاس بہت لگے گی, پیشاب بار بار آئے گا, وزن میں کمی ہوگی. اچھا ایک بات کہ ایک بندہ کھانا بھی کھا رہا ہے اور کھانا کھانے کے باوجود بھی وزن کم ہو رہا ہوتا ہے, یا نارمل ڈائٹ لے رہا ہے, یہ تھوڑا سا ایکسپلین. نارمل ڈائٹس پہ بھی جب شوگر ان کنٹرول ہے تو ویٹ لوز کرنا. اچھا, بھوک بھی زیادہ لگتی ہے؟ بھوک بھی زیادہ لگتی ہے اور ویٹ بھی کم ہوتا ہے اور ویٹ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کنٹرول شوگر. اچھا, اب آپ نے اس میں بتایا کہ اس کے ٹیسٹ بلڈ کے ذریعے ہوتے ہیں, تو ہم نے سنا ہے فاسٹنگ, رینڈم, کائنڈلی یہ بھی تھوڑا ایکسپلین کریں. ٹیسٹ کے بارے میں بتاؤں تو یہ تو کسی آدمی کو بھی اگر ڈائبٹیز کا ڈاؤٹ ہے یا وہ اسکرین کرنا چاہتا ہے تو ہی ول گو ٹو دا ڈاکٹر. اوکے, اب کوئی بھی مریض ٹیسٹ کرواتا ہے یا کوئی شخص, تو کیا لیمٹ ہے کہ اگر 90 ہے تو شوگر نہیں ہے, اس سے ابو ہے, اوپر ہے, کس وقت اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ ایک آدمی کا جو فاسٹنگ بلڈ شوگر ہے نا وہ 100 سے کم ہونا چاہیے. اگر 100 سے کم ہے تو نارمل ہے. اچھا, 100 سے کم نارمل, فاسٹنگ 100 سے کم ہے تو نارمل ہے. اور اگر 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہے تو وہ ڈائبٹک ہے. اور اگر بلڈ شوگر اس کے درمیان میں ہے تو وہ پری ڈائبٹک ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم 2 آورس کھانے کے 2 آورس کے بعد کا بلڈ شوگر جو ہے وہ 140 سے کم ہونا چاہیے. وہ 140 سے نارمل 140 سے کم ہونا چاہیے. لیکن اگر 200 سے زیادہ ہے 2 گھنٹے کے اوپر بلڈ شوگر تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ڈائبٹک ہے, یہ ڈائبٹیز ہو گیا. لیکن اگر اس کے درمیان میں ہے تو اگین اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پری ڈائبٹک ہے. پری ڈائبٹک جو ہے, کائنڈلی اس کا بتائیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. ایک چیز میں اور بتا دوں کہ جو ہیموگلوبن A1C ہے اس کا ٹیسٹ بھی لوگ کامنلی کرتے ہیں, اور وہ جو ہوتا ہے 5.7 سے کم ہونا چاہیے, یہ نارمل ہے. جو ڈائبٹک ہے وہ 6.5 سے زیادہ ہے, اور اگر 5.7 اور 6.5 کے درمیان میں ہو تو وہ پری ڈائبٹک ہے. ویسے جو پری ڈائبٹک آپ نے پوچھا, تو پری ڈائبٹک جو ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ ڈائبٹیز ہی ہے, اس لیے اچھا کہ پری ڈائبٹیز میں جو کرائٹیریا ہے ڈائبٹیز کا, یعنی بلڈ شوگر 200 سے اوپر ہو, بلڈ شوگر 126 سے اوپر ہو, وہ پورا تو نہیں ہوتا. لیکن جو کمپلیکیشنز ہیں وہ پری ڈائبٹک میں بھی ہوتی ہیں. یعنی ہارٹ ڈیزیز پری ڈائبٹک والوں کو بھی ہوتی ہے, یہ اسٹروک پری ڈائبٹک والوں کو بھی ہوتا ہے. کسی حد تک آنکھوں میں اور گردوں کا جو پرابلم ہے وہ پری ڈائبٹیز میں بھی شروع ہو جاتا ہے. پری ڈائبٹک کو کچھ لوگ پری ڈائبٹک کو سمجھتے ہیں کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے, ابھی تو بارڈر لائن ہے. نہیں, نو, بارڈر لائن نہیں ہے. یو آر اسٹل ایٹ رسک آف ڈیولپنگ ڈائبٹیز. آپ کو بہت جلد ڈائبٹیز ہو جائے گا, بہت جلد ہونے والا ہے. اور اگر دیر تک آپ پری ڈائبٹک اسٹیٹ میں رہتے ہیں پھر بھی یہ کمپلیکیشن پروڈیوس کرے گا. اس لیے پری ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز کا تقریباً ٹریٹمنٹ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. ہاں, پری ڈائبٹیز کو ہم زیادہ میڈیکیشنز ہم نہیں دیتے, اگر دیں بھی تو بہت تھوڑی دیتے ہیں, لیکن یہ
کہ ٹریٹمنٹ کے لیے ہم پری ڈائبٹیز کو بھی ٹریٹ کر کے تو نارمل رینج میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نارمل رینج میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک سوال ہے کہ یہ تو میں سمجھ گیا ٹیسٹ کی ساری صورتحال، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ اگر کسی بندے کو شوگر ہے تو کیوں ہے؟ ایک تو آپ نے بتایا فیملی ہسٹری ہے، دوسرا آپ نے بتایا موٹاپا ہے. تو کیا جو لوگ بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہیں، بہت زیادہ مٹھائیاں کھاتے ہیں اور یا لیٹے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، یہ ان کی زیادہ ان لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، یا اور کیا کیا اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، جو شوگر کی جو ہے نا، 2 قسم کی شوگرز ہے، ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز بچوں میں ہوتی ہے، اور اس میں ایک آٹو امیون پروسیس ہوتا ہے جس میں کوئی اینٹی باڈیز بنتے ہیں، اور وہ پینکریاز لبلبا جس میں انسولین پروڈیوس ہوتی ہے، اس کے وہ سیل جن میں انسولین پروڈیوس ہوگی وہ سیل ڈیمیج ہو جائیں گے اور انسولین نہیں پروڈیوس ہوگی. انسولین ہماری بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا بلڈ شوگر بڑھتا ہے، جب شوگر بڑھے گا تو انسولین اس بلڈ شوگر کو بلڈ سے سیلز کے اندر لے کے جاتی ہے، اور سیلز میں وہ یوٹیلائز ہو کے انرجی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر انسولین نہیں ہوگی تو ڈائبٹیز ہو جائے گی. تو ایک کاز ڈائبٹیز کی جو ہے وہ ایک آٹو امیون فیملی، سمجھ لیں کہ فیملی میں کوئی جینیٹک میک اپ ہوتا ہے اور ان لوگوں کو آٹو امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اس میں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا کہ اس کو پریونٹ کر سکے یا کچھ کرے، لیکن یہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. دوسری جو ہے وہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. اچھا، ٹائپ 2 ڈائبٹیز اگین فیملیز میں رن کرتی ہے، لیکن اس کو جو پریسیپیٹیٹ کرنے والے فیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ امپورٹنٹ یہ ہیں کہ لیک آف ایکسرسائز، اوبیسٹی اینڈ ڈائٹ. اوکے، ٹھیک ہے، آپ کی ایکسرسائز نہیں ہے، آپ کھانا زیادہ کھاتے ہیں، آپ اوبیس ہو گئے ہیں، تو اوبیسٹی لیڈس ٹو انسولین ریزسٹنس، یعنی انسولین باڈی میں ہوتی ہے پھر بھی انسولین کام نہیں کرتی اور پیشنٹ شوگر ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ اپیرنٹ کازز اس وقت ڈائبٹیز کی کیا ہے، تو ڈائٹ، لیک آف ایکسرسائز اینڈ اوبیسٹی، یہ 3 کازز جو ہے نا دنیا میں. یہی وجہ ہے کہ پہلے جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، ایڈلٹ آنسٹ ڈائبٹیز ہے، یہ کو 40s میں آتی ہوتی تھی، 30s سے بات آتی تھی. آج کل 20 سال کے بچے کو بھی ڈائبٹیز آ جاتی ہے، اس لیے کہ بہت ارلی ایج سے شوگری سبسٹنسز بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنکس، ایوری تھنگ. تو یہ بیسیکلی یہ کازز ہیں. اس وقت کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز جو ہے اس کی ایک ایپیڈیمک ہے دنیا میں. ڈائبٹیز ہیز گون اے اسٹیٹ آف ایپیڈیمک. وہ ایپیڈیمک کیوں ہوئی ہے؟ وہ اوبیسٹی کی وجہ سے ہوئی ہے. اوبیسٹی کیوں ہوئی ہے؟ لیک آف ایکسرسائز اینڈ ڈائٹ. یہ ساری بات تو میں سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑا جو ہے نا خطرناک صورتحال تو ہے ہی. اچھا، اب یہ جو آپ نے ساری بات بتائی ہے تو یہ بتائیں کہ اس سے بچنا کیسے، اس کا علاج کیا ہے، پرہیز کیا ہے، بچیں کیسے؟ ناصر، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بیماریاں پیدا کی تو وہاں پہ علاج بھی پیدا کر دیا. لائف جس وقت بہت سمپل تھی تو بیماریاں بھی سمپل تھیں اور علاج بھی سمپل تھے. اس وقت لائف ذرا کمپلیکیٹ ہو گئی ہے تو بیماریاں بھی کمپلیکیٹڈ ہیں لیکن علاج موجود ہے. اس وقت میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی چاہے تو وہ اپنی ڈائبٹیز کو 100% کنٹرول کر سکتا ہے. اچھا، یہ تو اچھی نیوز ہے. اس لیے کہ ڈائبٹیز کی میڈیکیشن جو ہے بہت ہی اچھی کوالٹی کی میڈیکیشنز اویلیبل ہیں. اگر کسی کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جس میں انسولین کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس انسولین کی ایسی ویرائٹیز ہیں کہ جو پہلے موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور اگر کسی کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جس کو ہم میڈیکیشن سے ٹریٹ کرتے ہیں تو اس وقت ایسی میڈیکیشنز موجود ہیں کہ جو پہلے موجود نہیں تھی. تو واسٹ نمبر آف میڈیسنز موجود ہیں، واسٹ نمبر آف ویرائٹیز آف انسولین موجود ہے جس سے ہم شوگر کو اچھی طرح سے کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن شوگر کا علاج صرف میڈیکیشن ہی نہیں ہے، شوگر کا علاج میڈیسن سے بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے. پرہیز پہلے والا جو علاج ہے وہ پرہیز کی فارم میں ہے. آپ پرہیز کی فارم میں شوگر کو آپ پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں یا شوگر کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، وہ 2 بڑی چیزیں ہیں. ایک ہے ایکسرسائز اور دوسری ہے ڈائٹ. یعنی آپ کی لائف کا سٹائل کیا ہے، لائف سٹائل. تو آپ لائف سٹائل سے، بلکہ میں یوں کہوں کہ ڈائبٹیز کو کئی بکس میں، کچھ لیکچرز میں، کچھ سوسائٹیز میں وہ ڈائبٹیز کو ڈیزیز کہتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ایک لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے. اچھا، ڈائبٹیز از اے لائف سٹائل
डिसऑर्डर, ठीक है, अंडरस्टैंड यानी आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें तो आप ठीक हो तो जाएंगे। आप ठीक हो जाएंगे। और अगर आप लाइफस्टाइल से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लें तो पहली बात है कि कंट्रोल भी हो सकती है, और अगर नहीं कंट्रोल होगी तो कम से कम जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव तो होंगी ना। आप अपने लाइफस्टाइल और मेडिकेशन से शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, और हम इंडिविजुअली हर एक चीज़ पे बात कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, जो प्री डायबिटिक है क्या वो उसको मेडिसिन लेना ज़रूरी है? अगर उसको पता लग गया है कि मैं इब्तदाई स्टेज पे हूँ, इनिशियल स्टेज पे हूँ, तो वो फौरी तौर पे अगर परहेज़ करे, एक्सरसाइज करे तो वो बच जाएगा, या उसको भी मेडिसिन लेना ज़रूरी है? प्री डायबिटिक स्टेट में है ना, इस वक्त जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन ये है कि आप प्री डायबिटिक पेशेंट की काउंसलिंग करें, उसको डाइट बताएं, उसको एक्सरसाइज बताएं, उसको प्रॉस एंड कॉन्स सारी चीज़ें बताएं, और उसके बाद उसको 3 मंथ्स के लिए चांस दें। अगर वो 3 to 6 मंथ्स में अपनी प्री डायबिटिक स्टेट को कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल में, तो नो नीड टू स्टार्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। और अगर वो नहीं कर पाता तो आप कुछ ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, कुछ मेडिकेशंस जो बेसिक मेडिकेशन है, कोई ये नहीं है कि आप हर तरह की दवाई उसको शुरू करेंगे। मसलन मेटफॉर्मिन इज़ अ बेसिक मेडिसिन इन शुगर ट्रीटमेंट, तो आप मेटफॉर्मिन शुरू करते हैं। आपने इसके 3 फेज बताए हैं इसका जो बचाव है। नंबर 1 परहेज, नंबर 2 एक्सरसाइज, नंबर 3 मेडिसिन। अच्छा पहली 2 तो बड़ी इफेक्टिव हैं, हम सबको पसंद भी हैं, लेकिन मेडिसिन में सब जो है लापरवाही करते हैं। नहीं, एक मिनट सबको पता है कि नहीं कि पहली 2 चीज़ें हैं वो करनी कैसे है, ये भी एक क्वेश्चन है। कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है। मेरे पास बहुत सारी खवातीन आती हैं, फर्स्ट करते हैं पेशेंट कहती हैं डॉक्टर साहब पूरा दिन काम करते रहते हैं आज, ठीक। बहुत सारे और लोग भी होते कहते हैं जी कुछ मतलब मैं इधर करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ जी, साइट पे होता हूँ, पूरा दिन साइट पे खड़ा रहता हूँ, ये भी काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। अब इशू ये है कि जो बड़ी स्लो और खरामा किस्म के जो काम होते हैं ना, यानी कोई आदमी अगर बिल्कुल बैठा हुआ है 8 आवर्स सीट पे, उससे तो ये बेहतर है, उससे तो ये आदमी बेहतर है जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन ये एक्सरसाइज इनफ नहीं। एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए? एक्सरसाइज ये होनी चाहिए कि तकरीबन हाफ एन आवर या 40 मिनट्स या 45 मिनट्स तक आदमी एक्सरसाइज करे, ठीक है, जिसमें 30 मिनट्स की एक्सरसाइज जो है वो ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए या जॉगिंग की तरह की वॉक होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आदमी का सांस फूले, जिससे आदमी की हार्ट बीट थोड़ी तेज हो, यानी थोड़ा सा एक्सर्ट करे, बंदे को पता लगे, बंदे को पता चले कि मैंने एक्सरसाइज की है। तो ये एक्सरसाइज है जो करने वाली है, और इसको बेटर ये है कि एक स्पेल में करे, क्योंकि एक स्पेल में करे तो उसके भी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं एज कम्पेयर टू कि अगर उसको मल्टीपल स्पेल में करे, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि इस जॉगिंग या वॉकिंग के साथ अगर कुछ बॉयज़ या मर्द या इवन के ख़वातीन भी कुछ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं तो वो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग टाइप की ये भी कर सकते हैं। तो ये दोनों मिक्स एक्सरसाइज जो हैं ये हेल्प करती हैं, और आदमी का एक रेगुलर स्केड्यूल होना चाहिए। स्केड्यूल से मुराद ये नहीं है कि वो ज़रूरी है कि वो कॉस्ट्यूम पहन के तो वो पार्क में जाएगा तो एक्सरसाइज होगी। आदमी अपनी गली में एक्सरसाइज कर सकता है, अपनी छत पे एक्सरसाइज कर सकता है, अगर और कुछ नहीं है तो टीवी लगा के टीवी के सामने ही अगर कर ले, ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर ले। लेकिन ब्रिस्क फिजिकल एक्टिविटी जो आपको सांस फुलाती है, जो आपका हार्ट रेट तेज़ करती है, और ग्रेजुअली आपको पता चलता है कि पहले मुझे 15 मिनट में सांस फूलता था, अब मुझे 30 मिनट में फूलता है। पहले मैं 15 मिनट के बाद थक जाता था, अब मैं 30 मिनट पे नहीं थकता। यानी एक आदमी जो है हेल्दी आदमी वो है कि जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो 30 मिनट्स तक जॉगिंग कर सके या ब्रिस्क वॉक कर सके। तो आदमी का टारगेट बेसिकली एक्सरसाइज का टारगेट ये होना चाहिए कि उसने ये टारगेट अचीव करना है कि कब मैं इस काबिल हूँ कि मैं 30 मिनट तक तेज़ दौड़ सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ। नसीर भाई, जैसे आपने तफसील से बताया कि एक्सरसाइज कैसे करनी है और इसका तरीका कार क्या है, तो ऐसे ही हमारे अवाम को बताएं कि आपने परहेज़ क्या करना है। लोग तो मिठाइयाँ खा रहे होते हैं और कोई परहेज़ नहीं होता, तो परहेज़ के वाले से भी ये डिटेल है ना, ये हम दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि डायबिटिक कंट्रोल बाय डाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है, लेकिन मैं मुख्तसरन ये बताऊंगा कि डाइट का बहुत रोल है। अगर पेशेंट डाइट कंट्रोल नहीं करता तो कोई डॉक्टर किसी मरीज़ की शुगर को कंट्रोल कर ही नहीं सकता, बेशक वो जितनी मेडिसिन दे दे। इसलिए कि जितनी शुगर हम मेडिसिन से कंट्रोल करेंगे उतनी वो खा के आप बढ़ा देंगे,
ٹھیک ہے. اس لیے شوگر کا کنٹرول ڈائٹ کنٹرول کے بغیر ممکن نہیں ہے. ڈائٹ کا کنٹرول کیا ہے؟ ایک تو اماؤنٹ اور دوسرا ٹائپ میں امپورٹنٹ ہے کہ جس ڈائٹ میں جس چیز میں شوگر پڑتی ہے، چینی پڑتی ہے جس میں، وہ نہیں ہے بھائی، وہ آپ شوگر والے مریض کے لیے نہیں ہے. کون سی چیزیں ہیں؟ یعنی حلوہ، سوئیاں، بیکری کے سارا سامان، کیک، پیسٹری وغیرہ ہر چیز. اور بیکری کی چیزوں میں براؤن بریڈ اور براؤن رسک، یہ دو چیزیں چھوڑ کے باقی ایوری تھنگ، ہاں یہ دونوں ٹھیک ہے. باقی ایوری تھنگ جو ہے وہ اس میں بہت شوگر ہوتی ہے. اس کے بعد شربت جتنے بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں، کولڈ ڈرنک، جوسز جتنے بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں. جوسز میں ایک اور چیز بھی بتاؤں گا کہ نیچرل جو آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ان کو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مارکیٹ سے جوس ملتے ہیں دے آر فل آف شوگر. اینڈ کولڈ ڈرنکس، چونکہ پیپسی، کوک، ان میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ڈیفینیٹلی آپ نے استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ شہد، گڑ، کھجور، ان میں بھی بہت شوگر ہوتی ہے. شہد میں تو شفا ہے. ہاں اگر شفا ہے تو فرض کرتے ہیں کہ ایک آدھے چمچ آپ براؤن بریڈ کے اوپر لگا لیں تو پھر شفا اللہ نے دینی ہے تو دے دے گا. آپ کا یقین ہے تو شفا ضرور آئے گی. قرآن پاک میں ٹھیک ہے ضرور آئے گی نا. لیکن اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا استعمال کریں گے تو شفا، اگر بہت سارا کریں گے تو شوگر بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو میٹھی ہیں ڈائریکٹ، ان کو اوائڈ کرنا ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو رائس اور چپاتی، یہ ہماری اسٹیپل ڈائٹ ہے، یہ دونوں چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وائٹ رائس آر بیٹر دین پلاؤ اور جو بریانی، ان میں چونکہ آئل بہت زیادہ ہوتا ہے تو وائٹ رائس آپ استعمال کر سکتے ہیں. چپاتی آپ استعمال کریں، بے شک استعمال کریں، لیکن چپاتی اگر آپ کے پاس چکی کے آٹے کی ہو اور اس میں چھاننا نکالا ہوا ہو، یعنی ہول ویٹ فلور جو ہے یوز کیا ہو، تو وہ بہت بیسٹ ہوتی ہے. اب یہ دونوں چیزیں ہیں چاول اور چپاتی، ان میں مقدار ذرا کم ہونی چاہیے، اوکے ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اب کھانے میں اور کیا چیزیں ہیں جو آدمی کھائے گا. یو شوڈ ٹیک پروٹین اسینشیل پارٹ ہے کسی بھی ڈائبیٹک. تو وہ پروٹین کہاں سے آئے گی؟ وہ چکن، فش، ایون آپ مٹن یا بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور جب بھی آپ کوک کریں تو جو ویزیبل فیٹ ہے میٹ کے اوپر، وہ ویزیبل فیٹ یعنی چربی، یہ اتار دیا کریں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا چیز ہے آپ کی ڈائٹ میں؟ کچھ ویجیٹیبل سیلڈز ہونے چاہیے. اوکے اچھا، ایک مطلب آپ اپنی پلیٹ کو ڈیوائڈ کر لیں. ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی پلیٹ کو اس طرح سے ڈیوائڈ کریں کہ آپ کی پلیٹ میں ہاف جو ہے نا وہ ویجیٹیبل سیلڈز اس طرح کی چیزیں آ جائیں، ٹھیک ہے. اور ہاف اور کوارٹر پلیٹ جو ہے وہ آپ کا اسٹارچی شوگر والی چیزیں جو ہے وہ چاول یا چپاتی آ جائے، اور ایک کوارٹر جو ہے اس میں پروٹین آ جائے، یعنی میٹ آ جائے، ایگ آ جائے. اس طرح سے آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. میں کبھی کبھی پیشنٹ کو یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ ایک کھانا دال سے کھا لو، دوسرا سبزی سے کھا لو، تیسرا گوشت سے کھا لو، اور تینوں میں اعتدال رکھو، تو یہ خود ہی ڈویژن ہے. ڈاکٹر صاحب یار میں آپ کی ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو ڈاکٹر نے کہا آپ نے ڈائٹنگ کرنی اور صرف سیلڈ کھانا ہے. تو آپ نے کہا نا کہ سیلڈ کا ایک پورشن رکھیں. تو ایک دن ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ اتنا بڑا باؤل جو ہے نا سیلڈ بھر کے لے آئے. میں کہا جائے پورا مہینہ کھانا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں نہیں میں ڈائٹ پہ ہوں اور میں نے یہ آج ہی سارا سیلڈ کھانا ہے. تو کوانٹٹی بڑی اہم ہوتی ہے. کوانٹٹی از امپورٹنٹ، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ کہ کوانٹٹی کم رکھیں. اب کوانٹٹی آپ نے کتنا کھانا ہے، ایک میں سیدھی سی بات بتاتا ہوں. آپ نے اتنا کھانا ہے کہ جس سے آپ کا ویٹ نارمل رہے. ہر ایک آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اتنا زیادہ کھاتا ہوں تو اتنا ویٹ بڑھتا ہے. تو آپ کا ویٹ نارمل ہونا چاہیے. اب ایک باڈی ماس انڈیکس ہوتا ہے، آپ کی ہائٹ اور ویٹ کو ایک ریشو بناتے ہیں. اپنی باڈی کین کیلکولیٹ، یا ڈاکٹر جب بھی ہمارے پیشنٹ آتے ہیں تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا باڈی ماس انڈیکس جو ہے 25 سے کم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور 22 23 ہو تو بہت بیسٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تو ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں تو ان کا باڈی ماس تو 30 سے اوپر ہوتا ہے، 40 سے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہوتا ہے، اوبیسٹی بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب اس سے ہم آگے بھی جائیں گے. ایک لاسٹ چیز کہ لوگ فروٹ کے بجائے ان کا جوس پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے، تو اس سے شوگر ہوتی ہے، یہ کیسا ہے؟ اچھا یہ چیز ہے کہ جوس پیا جا سکتا ہے، شوگر کا مریض بھی جوس پی سکتا ہے. لیکن اگر میری پریفرنس پوچھیں تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ جوس کی بجائے آپ وہ فروٹ کھا لیں. اوکے ڈفرینس یہ ہے کہ اگر آدمی جوس کا گلاس پیتا ہے تو جو لکوڈز ہیں نا وہ ہمارے اسٹمک میں نہیں ٹھہرتے، وہ ڈائریکٹلی انٹسٹین میں چلے جاتے ہیں. اور وہاں سے کیونکہ یہ جوس میں جو شوگر ہے وہ بالکل
پیلیٹیبل فارم میں ہے تو وہ فوراً جذب ہو جائے گی اور وہ فوراً بلڈ میں جائے گی، اور بلڈ میں جو شوگر کا لیول ہے وہ بہت ہائی ہو جائے گا جوس سے، فوراً ریز ہوگا، ٹھیک ہے، فوراً ریز ہوگا، یعنی ریپڈ رائز کرے گا. جبکہ وہی فروٹ اگر آپ لیتے ہیں، آپ ایک ایپل لیتے ہیں، ایک لیتے ہیں، دو لیتے ہیں، تو وہ آپ نے منہ میں رکھنے کھانا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ 10 منٹ آپ کو کھانے میں لگیں گے. اچھا، اس کے بعد اسٹامک میں گیا تو اسٹامک سے کوئی چیز انٹسٹین میں جا ہی نہیں سکتی جب تک وہ گرائنڈ کر کے، مطلب وہ پیس کے وہ بالکل کیا ملک کی طرح نہ بن جائے. یعنی وہ ملک کی طرح جس وقت بنتی ہے تو اس وقت وہ پاس ہوتی ہے، وہ اتنی باریک ہوتی ہے. اس پروسیس میں لگتے ہیں 4 گھنٹے. اب 4 گھنٹے لگتے ہیں کوئی جو سالڈ چیز ہم کھاتے ہیں کہ وہ انٹسٹین میں جائے اور وہاں سے جذب ہونے کا پروسیس شروع کرے. تو اب وہی شوگر جو 4 گھنٹے میں بلڈ تک پہنچے گی، اگر اس کو 5 منٹ میں آپ پہنچا دیں گے. اس لیے بیٹر یہ ہے کہ جوسز آپ اوائڈ کریں، اوریجنل فارم میں کھائیں، اوریجنل فروٹ کھائیں. مطلب اوکے، ڈن ہو گیا، یہ تو کلیئر ہو گیا. اچھا، میڈیسن کی آپ نے بات کی کہ شوگر کے لیے میڈیسن بڑی ضروری ہے. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ جو شوگر کی میڈیسن ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بڑے ہیں. اگر ہم کھاتے ہیں ہمیں دل کا پرابلم ہو جاتا ہے، بی پی کا پرابلم ہو جاتا ہے، اور ڈفرینٹ ایشوز ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو عوام کو یہ بتائیں کہ جو میڈیسن ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں. اگر ایک بندہ شوگر کی دوائی کھا رہا ہے تو اس کے جسم میں کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اچھا ناصر، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، کنٹرول کریں، ویٹ اپنا کنٹرول کریں. بہت سارے لوگ شوگر کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ان کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی ایکسیپٹ ٹائپ 1 کو تو دوائی دینی ہی دینی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو انسولین لگے گی. لیکن ٹائپ 2 میں بہت عرصے تک پری ڈائبٹک لوگوں کو میں نے نارمل ہوتے دیکھا، ڈائبٹک کو پری ڈائبٹک میں ہوتے دیکھا. تو اس لیے ان کو دوائی کی ضرورت شاید نہ پڑے اگر وہ کمپلائی کریں پہلے 2 اسٹیپ، ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز. اب اگر ان دونوں سے ہمارے ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتے، جو میں نے بتا دیے ہیں کہ فاسٹنگ 100 کے قریب ہونا چاہیے، 2 آورس کا جو ہے نا 140-50 تک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہیموگلوبن A1C جو ہے وہ 6.5 سے کم ہونا چاہیے. اگر یہ ٹارگیٹ نہیں اچیو ہوتے تو دوائی ہے. اب دوائی جو ہے ٹیبلٹ ہے، ہم 1 ٹیبلٹ، پھر 2، پھر 3، پھر 4، ہم اتنی دوائی دیتے ہیں جتنی دوائی سے شوگر کنٹرول ہو. لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ دوائیاں جو ہیں گردے فیل کر دیتی ہیں، یہ دوائیاں جو ہے آخر میں ہارٹ اٹیک کر دیتی ہیں. ویسے ہی ان دوائیوں سے ہماری میموری چلی گئی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے جو دوائی لوگ اس میڈیسن کھاتے نہیں ہیں، اور خاص کر جس وقت 2-3 دوائیاں شروع ہوتی ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی کمپلائنس پورا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز کو جو اس وقت ٹریٹمنٹ مارکیٹ میں ہے ان کے سائڈ ایفیکٹ نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ہے تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہو جاتی ہے سائنٹیفکلی. لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن خیر، سائڈ ایفیکٹ کچھ نہ کچھ تو تھوڑے بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے سائڈ ایفیکٹ ہیں کہ جن سے آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وقتی طور پہ بلوٹنگ ہو گئی، ایک ڈائریا ہو گیا، ایک کریمپ پڑ گیا، اس طرح کے سائڈ ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں. کچھ میڈیسن کے کچھ اسپیسیفک سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. اگر وہ سائڈ ایفیکٹ ہوں تو ڈاکٹر کا کام ہی یہی ہے نا کہ وہ ان سائڈ ایفیکٹ کو ٹائم پہ پک کرے اور ہٹا دے. دوائی ہٹ جائے گی تو سائڈ ایفیکٹ بھی ختم ہو جائے گا. تو دوائی کے سائڈ ایفیکٹ اس وقت انسان کو خراب کرتے ہیں جس وقت بہت عرصے تک وہ سائڈ ایفیکٹ مینٹین رہے. تو ہم اس لیول تک جانے ہی نہیں دیتے سائڈ ایفیکٹ. اس لیے لوگ جب ہم دوائی لکھتے ہیں تو میری اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ بلا خوف و خطر دوائی استعمال کریں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سائڈ ایفیکٹ پیدا ہو ہی نہ، اور اگر کوئی سائڈ ایفیکٹ ہو تو اس کو ہم ایکسپلین بھی کرتے ہیں، اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. اور کوئی سائڈ ایفیکٹ اگر کسی طرح سے آپ کے کسی آرگن کو ڈیمیج کر رہا ہو تو ہم اس دوائی کو چینج کر کے شوگر کو دوسرے دوائی سے کنٹرول کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ویرائٹی بہت ہے. یہاں بڑی اہم بات جو آپ نے شروع میں بتایا کہ اگر آپ میڈیسن نہیں لیتے، لاپرواہی کرتے ہیں اور پراپر علاج نہیں کرتے تو بھی تو آپ کی بینائی جا سکتی ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ کے گردوں پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو دوائی سے تو یہ میرے خیال میں بچت ہوتی ہے. دیکھو گلوکوفیج ہے نا، ہم یہ دیتے ہیں تو گلوکوفیج سے عام طور پہ لوگوں کو پیٹ میں تھوڑا سا مروڑ پڑ گیا، کسی کو تھوڑا موشن ہو گیا، یہ چیزیں شروع میں ہوتی ہیں. اب یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی بیٹر ہیں یا کہ وہ لانگ ٹرم کمپلیکیشن بیٹر ہیں. اب گلوکوفیج ایسی میڈیسن ہے کہ جو ہارٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، کڈنی کو پروٹیکٹ کرتی ہے. یعنی آج کل کی دوائیوں کا تو جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہی یہی ہے کہ ایسی دوائیاں آ گئی ہیں کہ جو کمپلیکیشن کو پریونٹ کرتی ہیں اور کڈنی کی لائف کو، ہارٹ کی لائف کو بڑھاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ دوائی اس ڈر سے نہیں کھاتے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، ہمارے گردوں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. اصل بات یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک، گردوں کا فیل ہونا
शुगर दवाई के ना लेने से ना कंट्रोल होने की वजह से, दवाई के ना लेने की वजह से होता है, ना कि दवाई से होता है। दैट्स द पॉइंट, ये असल बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, दवाई की डिटेल प्रॉबेबली नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये एक चीज़ है कि देयर आर टू मेनी मेडिकेशंस, बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, हर तरह की दवाई अवेलेबल है, शुगर कंट्रोल की जा सकती है दवाई के साथ। लेकिन अगर मरीज़ परहेज़ करे, एक्सरसाइज करे और दवाई जो उसको दी जाती है रेगुलर दवाई ले, लेकिन यही काफ़ी नहीं है कि वो दवाई ले रहा है या वो एक दफ़ा डॉक्टर के पास गया और उसने दवाई ले ली और उसके बाद वो समझ ले कि बस मुझे ग्लूकोफेज शुरू हो गई और मेरी डायबिटीज़। नो, डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए उसका मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। ये बड़ा अहम चीज़ है आपने बताई कि मॉनिटर हर वक्त करें। मॉनिटरिंग करें। मॉनिटरिंग कैसे? एक टर्म है कि सेल्फ मॉनिटरिंग, ठीक है, SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। एक ग्लूकोमीटर ले लें, खुद टेस्ट कर लें। हर एक डॉक्टर अपने मरीज़ को बताता है कि फास्टिंग टेस्ट कर लिया करें, दोपहर के खाने से पहले कर लिया करें, शाम के खाने से पहले कर लिया करें, कभी खाने के बाद कर लिया करें, और हमारे पास रिकॉर्ड लेके आएँ। ये हम बता देते हैं, लोगों के पास चार्ट पड़े हुए होते हैं, वो दे देते हैं। तो मॉनिटरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और मॉनिटरिंग से ये पता हो कि जी आपका शुगर कंट्रोल है, फास्टिंग 100 के करीब आ गया है कि नहीं, 2 आवर्स का जो है वो 140 के करीब आपको आ गया है डिजिट कि सही नहीं। बताऊं तो इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट, डायबिटीज़ अकेली नहीं है, इसके साथ ब्लड प्रेशर भी है, इसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी है, इसके साथ यूरिक एसिड भी है। तो हम किसी डायबिटीज़ के पेशेंट को सिर्फ डायबिटीज़ ट्रीट नहीं करते। कुछ लोगों को ये भी होता है यार डॉक्टर के पास गए थे, एक शुगर की दवाई लेने के लिए उसने 3 और लगा दी। हाँ, तो उसकी वजह ये होती है कि हम पेशेंट को एज अ होल ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ये होता है कि उसको हार्ट अटैक से बचाया जाए, उसको फालिज से बचाया जाए, उसके किडनी फेलियर से बचाया जाए, उसकी आंखों की बिनाई ना जाने से जो है ना बीरापन से बचाया जाए। तो जब वो टारगेट वो होते हैं, तो जब हमारे पास शुगर का मरीज़ आता है तो उसके टेस्ट में हम कोलेस्ट्रॉल, उसका ब्लड प्रेशर, उसका शुगर, ये बाकी चीज़ें भी करते हैं ताकि हम एज अ होल पेशेंट का ट्रीट कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ अपने देखने वालों को क्लियर कर दूं कि डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि मेडिसिन जो है वो इसलिए नहीं बताई जा सकती प्रॉपर कि जो भी मरीज़ है, बड़ा या छोटा, उसकी अपनी अपनी प्रोफाइल है और उसको किस लेवल पे शुगर है और उसका मिजाज क्या है, सारे मामले को देख के मॉनिटर करके एक दवाई तजवीज़ की जाती है। तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है अगर आपको अलामात हैं या जो भी मामला है, ताकि आपकी कीमती जान बचाई जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक का प्यारा महीना है और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं रोज़ा रखूं, लेकिन जो शुगर पेशेंट्स हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, कौन से ऐसे शुगर के मरीज़ हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते, और अगर जिसने जो शुगर का पेशेंट है और ख्वाहिश भी है कि मैं रखूं, तो उसको कैसे रखना है? ये बड़ा अहम सवाल है। और अवाम हमसे कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और अब शुगर भी है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसको कैसे मैनेज करें? नासिर, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। रमज़ान है, अल्लाह ताला करे कि हम सब के रोज़े खैरियत से गुज़रे और हमें रमज़ान का पूरा फ़ायदा उठाने का अल्लाह ताला हिम्मत दे, और हमारे जो सुनने वाले हैं और हमारे जो मरीज़ हैं उनके रोज़े भी खैरियत से गुज़रे। तो पाकिस्तान में मुसलमान हैं हम सारे, ठीक है, और आई एम श्योर कि हमारे बच्चे से लेकर बड़े तक को ये ज़रूर पता है कि रोज़ा फ़र्ज़ है, ठीक है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कुरान पाक पढ़ते हैं, तो हर एक आदमी को तकरीबन पता ही है कि शाहरुर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस महीने को अगर तुम्हें ये महीना मिले तो तुम रोज़े रखो, ठीक है, कि मैंने कुरान को रमज़ान में उतारा तुम्हारी हिदायत के लिए और तुम्हारे लिए इसमें निशानियां हैं, और अगर ये महीना तुम्हें मिले रमज़ान तो इसमें रोज़े रखो। लेकिन साथ ही हाल भी बता दिया कि अगर तुम बीमार हो तो छुट्टी है, वो सफ़र में हो तो छुट्टी। अल्लाह पाक ने आसानी रखी, आसानी, तो अल्लाह ताला आसानी चाहता है। अब ये है कि मैं देखता रहता हूँ कि लोगों को रोज़ा रखने का बहुत शौक़ है, और हमारे जो मरीज़ हैं जब उनको रोज़ा छोड़ने के लिए कहें तो वो बहुत रेजिस्ट करते हैं कि हम रोज़ा नहीं छोड़ना चाहते। वो बार बार पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो ज़िंदगी भर रोज़ा नहीं छोड़ा, हम कैसे रोज़ा छोड़ें। तो बेसिक बात यह है कि डायबिटीज़ के हिसाब से पहली बात तो ये कि जितने प्री डायबिटिक हैं वो तो रोज़ा रख सकते हैं भाई, ओके, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि रोज़े का इंसान की सेहत के ऊपर बेनिफिट है। इस वक्त वो मतलब नेशंस जिनमें रोज़ा नहीं है, कुछ लोग उनके भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं टू डिटॉक्स द बॉडी,
وہ روزہ رکھتے ہیں جی کہ ہمارے اندر سے جو ٹاکسن ماکسنز ہیں وہ نکل جائے. ٹھیک ہے, یہاں تک کنسپٹ آ رہا ہے کہ روزے کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہے, وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی فائدہ ہے اور ہیلتھ وائز بھی فائدہ ہے اور ریلیجیس بھی اور اسپریچول بھی فائدہ ہے. اس لیے جو پری ڈائبیٹک ہیں روزہ رکھیں. ان کے لیے تو گڈ نیوز ہے. گڈ نیوز. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی ارلی ڈائبٹیز ہے, جو 1-2 ٹیبلٹ لے رہے ہیں اور جن کی ڈائبٹیز اچھی طرح سے کنٹرول ہے, روزہ رکھو بھائی, وہ بھی کوئی پرابلم نہیں. زبردست. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جن کی ڈائبٹیز بہت ان کنٹرول ہے, یعنی شوگر 500-600 پہ چل رہا ہے اور وہ بہت سمٹومیٹک ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. وہ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کنٹرول, شوگر کا کنٹرول ہونا ضروری ہے. اور روزہ رکھنے کے لیے بیسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ مریض 1 مہینہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائے, اپنا کنٹرول کنفرم کرے اور اپنا پلان کرے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ اس کی دوائیوں کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرے کہ وہ آسانی سے روزہ رکھ سکے. تو جن لوگوں کا بہت انکنٹرولڈ ہو وہ روزہ نہیں رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو شوگر کی آلریڈی کمپلیکیشن پیدا ہو چکی ہے, یعنی پیشنٹ ہے جس کو شوگر ہے اور گردے فیل ہو چکے ہیں, اس کا وہ روزہ نہیں رکھے گا. جس کو فالج ہو گیا ہے, وہ ڈائٹ ہی نہیں لے سکتا پراپرلی, تو وہ روزہ نہیں رکھے گا. کیسے رکھے گا؟ جس کو ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں, 1 ہوا 2 ہوا اور اس کی ہارٹ ڈیزیز انسٹیبل ہے, وہ روزہ نہیں رکھے گا. تو اس طرح سے وہ لوگ جو بہت فریجائل ہیں, جن کو شوگر ریپیٹڈلی لو ہو جاتی ہے, ریپیٹڈلی ہائی ہو جاتی ہے, وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے. اس کی اسیسمنٹ کون کرے گا؟ پیشنٹ خود بھی اسیسمنٹ کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ پیشنٹ خود بھی اسیسمنٹ کر سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں خود کی اسیسمنٹ ٹھیک نہیں ہے. ابھی اس وقت جو ہے UAE, سعودی عربیہ, مڈل ایسٹ کے باقی ادر کنٹریز, اسی طرح سے ملائیشیا ہے, پاکستان, اس میں سے بہت سارے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں انہوں نے مل کے ایک گائیڈ لائنز دی ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈائبٹیز ان رمضان, ڈائبٹیز اینڈ رمضان. یہ ویب سائٹ پہ ان کا ویب سائٹ ہے اور اس پہ گائیڈ لائنز اویلیبل ہے. اس ویب سائٹ کی انفارمیشن یہی ہے کہ جو لوگ ڈائبٹیز جن کا اچھا کنٹرول ہے وہ روزہ رکھیں, پری ڈائبٹک رکھیں, لیکن جن لوگوں کی ڈائبٹیز ان کنٹرولڈ ہے اور جو کمپلیکیٹڈ ہیں وہ روزہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میری وہ 84 ایئرس ایج جس کو ڈائبٹیز بھی ہے, ہارٹ ڈیزیز بھی ہے, اس کا روزہ نہیں بنتا اور میں نے پھر اس کا روزہ چھڑوایا. اس طرح سے ہم بہت سارے لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ روزہ نہ رکھیں اور بہت سارے لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ روزہ رکھیں. ہاں, اب کوشچن یہ ہے کہ جو روزہ رکھیں گے وہ کیسے رکھیں گے؟ جو روزہ رکھیں گے ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ میٹفورمن پہ ہے, گلوکوفیج ہے, تو اس کی جو ڈوز لے رہے ہیں وہ وہی ڈوز لیتے رہیں. جو DPP-4 انہیبیٹرز پہ ہے, اس میں 3 دوائیاں آتی ہیں, سیٹاگلپٹین, ویلڈاگلپٹین اور لیناگلپٹین. کوئی آدمی بھی جو ڈائبٹک ہے اس کو پتہ ہی ہوتا ہے. اگر وہ یہ 3 دوائیاں لے رہا ہے یا گلوکوفیج کے ساتھ یہ دوائیاں لے رہا ہے, اس کو بھی اپنی ڈوز چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسی ڈوز پہ روزہ رکھ لے. ٹھیک ہے. ایک اور دوائی ہے جس کو کہتے ہیں SGLT2 انہیبیٹرز, اس میں ایمپاگلائفلوزین, ڈیپاگلائفلوزین. اگر کوئی آدمی ایمپا اور ڈیپا پہ ہے تو وہ بھی روزہ رکھ لے, ڈوز چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, البتہ یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی 2 ٹائم پہ ڈوز لے رہا ہو تو سحری اور افطار کو لے لے. اگر وہ 1 ٹائم پہ ڈوز لے رہا ہو تو وہ افطار کو لے لے. اگر وہ 2 ٹائم پہ ڈوز لے رہا ہے اور 1 ٹائم پہ کم ڈوز لے رہا ہے, 1 ٹائم پہ زیادہ لے رہا ہے, تو وہ سحری کے ٹائم پہ کم ڈوز لے اور افطار کے ٹائم پہ زیادہ ڈوز لے لے. یہ یہاں تک. وہ لوگ جو انسولین پہ ہیں یا جو سلفونائل یوریاز یا MRL یا ڈائمائکران پہ ہیں, ان کی ڈوز ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ڈوز ریڈیوس کرنا ضروری ہوتی ہے. روزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن ڈوز ریڈیوس کر کے. دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا آدمی جو ہے دن کے وقت اپنی گلوکوز مانیٹرنگ کی فیسلٹی کو اپنے ساتھ رکھے اور اپنے ساتھ کوئی چیز میٹھی رکھے. اس چیز کا چانس ہوتا ہے کہ 4 بجے 3 بجے کے قریب شوگر کم ہو جائے, اور اگر شوگر 70 سے کم ہو جائے تو وہ روزہ بریک کر دے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہمارے ناظرین کو آج بہت اہم انفارمیشن ملی ہے, اور آپ بھی ہوش کے داخل لیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ نے موٹاپا نہیں ہونے دینا, ایکسرسائز کرنی ہے, ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, اور ٹیسٹ بھی باقاعدگی سے کروانا ہے تاکہ آپ اپنی قیمتی جان کو بچا بھی سکیں اور کوالٹی لائف گزار سکیں. تو اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے.